انسان اول پیدائش آدم و حوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے اولین پیغمبر ہیں۔ ابو البشر انسان کا باپ اور صفی اللہ خدا کا برگزیدہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کے زمانے کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا احوال کچھ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانے درجے میں ہیں۔ اس طرح اچھے، برے، نرم اور سخت طبیعت والے اور کچھ درمیانے درجے کے پیدا ہوئے۔ روایت حضرت ابو موسیٰ الشعریٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے عرض کی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ سے کوئی کمی کرے یا مجھے عیبناک کرے۔ تو وہ مٹی لیے بغیر ہی واپس چلے گئے اور عرض کی، اے اللہ، اس نے تیری پناہ میں آنے کی درخواست کی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی تو انہوں نے بھی پناہ دے دی اور حضرت جبرائیل کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ نے موت کے فرشتوں کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ مانگی تو اس نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ اور اس سے مختلف جگہوں سے سرخ، سیاہ اور سفید مٹی اکٹھی کی، جس کی بنا پر آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ روایت سعدی رحمۃ اللہ علیہ بحوالہ ابن عباس تو ابن مسعود، وہ مٹی لے کر عرش پر چلے گئے اور اس کو پانی کے ساتھ تر کیا گیا۔ پانی سے تر کرنے سے وہ چپکنے والی لیسدار مٹی بن گئی۔ اس بار باری تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کردہ روح ڈال دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ آدم علیہ السلام کا ان پر شرف اور مرتبہ واضح کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھن کھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ اور وہ یک بیک گوشت، پوست، ہڈی، پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل کی۔ مگر ابلیس شیطان نے غرور اور تمکنت کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔
قرآن عزیز میں ان آیات میں واقعے کے اس حصے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سر بسجود ہو جاؤ، وہ جھک گئے مگر ابلیس کی گردن نہیں جھکی، اس نے نہ مانا اور گھمنڈ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ یہ کہ ہم نے انسان کو خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے، اور ہم جن کو اس سے پہلے جلتی ہوئی ہوا کی گرمی سے پیدا کر چکے تھے۔ اور اے پیغمبر، جب ایسا ہوا تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا، میں خمیر اٹھے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، یعنی نوعی انسانی پیدا کرنے والا ہوں، تو جب ایسا ہو کہ میں اسے درست کر دوں، یعنی وہ وجود تکمیل کو پہنچ جائے اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو چاہیے کہ تم سب اس کے آگے سر بسجود ہو جاؤ۔ چنانچہ جتنے فرشتے سے سب اس کے آگے سر بسجود ہو گئے مگر ایک ابلیس، اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم کے آگے جھک جاؤ، اور سب جھک گئے مگر ابلیس نہیں جھکا تھا، وہ جنوں میں سے تھا، بس اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر کہ تمہارا پروردگار ہوں اسے اور اس کی نسل کو کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ دیکھو ظلم کرنے والوں کے لیے کیا ہی بری تبدیلی ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ نام جو لوگوں کے ہاں مشہور و معروف ہیں، جیسے انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ، پیالہ، ہنڈیا وغیرہ کے نام سکھائے، فرشتوں کے نام سکھائے، ان کی اولاد کے نام سکھائے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چھوٹی اور بڑی چیز اور ان کے افعال کے نام سکھائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن ایمان والے اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کاش ہم اپنے رب کے پاس سفارش کرنے والا طلب کریں۔ پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم تو ابو البشر ہے، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے تجھے سجدہ کرایا اور تجھے ہر چیز کے نام سکھائے۔ حضرت حسن بصری نے کہا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کہا، اللہ جو مخلوق بھی پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ جو آدم کو سکھائی گئی ہیں۔ یہ آدم کا بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس جگہ آدم علیہ السلام کو شرف و مرتبہ 4 لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ نمبر 2، ان میں اپنی روح ڈالی۔ نمبر 3، فرشتوں کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور نمبر 4، ان کو تمام اشیاء کے نام بتائے۔ حوا کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ قرآن عزیز میں اس کے متعلق صرف اس قدر مذکور ہے، اور اس نفس سے اس جوڑے کو پیدا کیا۔ اس سے حوا کی پیدائش کی حقیقت کی تفصیل معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے دونوں احتمال ہو سکتے ہیں،
اول یہ کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہوں، جیسا کہ مشہور ہے اور بائبل میں بھی اس طرح مذکور ہے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اسی کی جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہا جاتا ہے اور جو مرد کی رفیقہ حیات بنتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ الفاظ یہ ہیں۔ اس کا مطلب ابن اسحاق نے تو یہ بیان کیا ہے کہ حوا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، مگر ابن اسحاق سے زیادہ محقق اور نقاد علامہ قرطبی نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ دراصل عورت کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے اور بتایا ہے کہ عورت کی خلقت کی ابتدا پسلی سے کی گئی ہے، اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے، اگر اس کی کوچی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو جس طرح پسلی کے ترچھے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس کے خم کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق کی شکست و ریخت کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ پڑھو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی بس ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ قابیل جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تو حابیل نے کہا اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کا پروردگار ہے، بے شک میرا ارادہ ہے کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے، بس تو آگ میں جانے والوں میں سے ہو جائے اور زیادتی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ قابیل کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر ابھارا، پر بس اس نے اس کو قتل کر دیا اور وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا، وہ زمین کو کورید رہا تھا تاکہ وہ اس قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی میت کو کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس سے عاجز آ گیا کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاتا، بس اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا، بس وہ پشیمانوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی، وہ عدن کی مشرقی جانب نود کے علاقے میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اہل کتاب اس کو کنین کہتے ہیں۔ اس کی پشت سے خنو پیدا ہوا، خنو کے ہاں اندر اور اندر کے ہاں مہاویل اور مہاویل کے ہاں مدشیل اور اس کے ہاں لامک۔ اس نے ادا اور سلادو عورتوں سے شادی کی۔ ادا کے ہاں ابل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا، یہ پہلا شخص ہے جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ بنایا اور اس میں رہائش پذیر ہوا اور مال جمع کیا۔ اس نے نوبل کو جنم دیا۔ نوبل پہلا آدمی تھا جس نے سب سے پہلے طبلہ اور سرنگی بنائے۔ سلا نے بلقین نامی بچہ جنم دیا جس نے پہلے لوہے اور تانبے کی صنعت ایجاد کی، اور نمی نامی لڑکی بھی اسی سلا کے ہاں پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام اور حوا نے ایک لڑکا جنم دیا، اس کا نام شیس رکھا کیونکہ وہ اس حابیل کا مبادل تھا جسے قابیل نے قتل کیا تھا، اور شیس کی پشت سے انوش پیدا ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے شیس پیدا ہوا تو آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی اور اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہے۔ جب انوش پیدا ہوا تو شیس کی عمر 165 سال تھی اور وہ اس کے بعد 807 برس زندہ رہا۔
انوش کے علاوہ بھی اس کے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ انوش کی پشت سے کینان نامی شخص پیدا ہوا۔ اس وقت انوش 90 برس کا تھا اور اس کے بعد 815 برس زندہ رہا اور اس کے ہاں بچے اور بچیاں ہوئیں۔ کینان نے 70 سال کی عمر میں مہایل پیدا کیا اور اس کے بعد 840 برس زندہ رہا۔ بہت سے لڑکے لڑکیاں اس کے ہاں پیدا ہوئے۔ جب مہایل کی عمر 65 برس ہوئی تو اس کے ہاں یرد نامی لڑکا پیدا ہوا اور وہ اس کے بعد 830 برس زندہ رہا اور اس کے ہاں بہت سے بچے بچیاں پیدا ہوئیں۔ جب یرد 162 سال کا ہوا تو اس کے ہاں خنو پیدا ہوا اور اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بھی بہت سے لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جب خنو 187 برس کا ہوا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ 782 برس زندہ رہا اور اس کے ہاں لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ اس کے بعد 595 برس زندہ رہے اور ان کے ہاں بھی بچے اور بچیاں پیدا ہوئیں۔ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں بعض سے ذکر کیا ہے کہ حوا نے 20 امیدوں سے 40 افراد جنم دیے۔ بعض نے کہا کہ 120 امیدوں سے 240 افراد پیدا کیے اور ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جنم دی جو زمین میں ادھر ادھر سکونت پذیر ہوئے اور ان کی نسل بڑھتی رہی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو وصیت کی اور ان کو دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی، ان اوقات کی عبادت سکھائی اور ایک بڑے طوفان آنے کی پیش گوئی کی۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے وہ جمعہ کا دن تھا۔ فرشتے ان کے پاس حنوت نامی خوشبو لائے اور اللہ کی طرف سے جنت سے کفن مہیا کیا گیا اور ان کے بیٹے شیث سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، اے میرے بیٹوں، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے لیے پھل لینے گئے تو فرشتے ان کے سامنے آئے، ان کے ساتھ کفن اور حنوت نامی خوشبو لگائی، ساتھ ہی کلاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے پوچھا، اے آدم کے بیٹوں، کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد آدم بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلو، تمہارے باپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ فرشتے آئے تو حوا نے ان کو پہچان لیا اور آدم کے ساتھ اوٹ میں ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے کہا، مجھ سے دور ہو جا، میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان حائل مت ہونا۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، ان کو کفن پہنایا، خوشبو لگائی، ان کے لیے گڑھا کھودا، ان کی قبر بنائی اور ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر ان کو قبر میں اتار دیا گیا، قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈالی اور کہا، اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا یہی طریقہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک